حمد و صلات کے بعد حضور قبلہ عالم پیر طریقت حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف و معزز و محترم سامعین اکرام، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے بعد جس مسئلے کی سب سے اہم اور پہلی ضرورت ہے پوری دنیا میں، وہ آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل فخر کل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور عزت و توقیر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عزت و توقیر، ادب نصیب ہے تو پھر ایمان بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ جہاں دنیا میں بہت سے اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور ہوں گے قیامت تک، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء اللہ کی وابستگی کا پرچار کیا ہے، ان میں سے یہ سعادت عیدگاہ شریف کو بھی نصیب ہے کہ یہاں سے جو بھی آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی لے کے جاتا ہے، اور وہ چیز ہمیں یہاں سے نصیب ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، کیوں کہ قرآن میرا ہے اور میں چاہتا ہوں اعلان آپ کی زبان سے ہو جائے، اور آپ دنیا والوں کو بتا دیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی چیزوں کا، بہت سے احکامات کا، بہت سے معاملات کا ذکر کیا ہے، وہاں سب سے زیادہ دو اہم اعلانات ہیں۔ ایک توحید خدا ہے، وہ بھی قل هو اللہ احد سے ہوتا ہے، اور دوسرا محبت مصطفیٰ ہے، وہ بھی قل ان کنتم تحبون اللہ سے ہوتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کی محبت کا دعویٰ و اعلان کرتے ہو، تو صرف اعلان سے نہیں ہوگا، دعووں سے نہیں ہوگا، صرف اور صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس طرح ہوگا کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو گے، سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ نہیں، یعنی یوں کہو کہ سوائے میری محبت کے کوئی چارہ نہیں۔ اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ رسول اللہ کو حاصل کر لو۔ یہاں انڈریکٹ کی بات نہیں ہے، یہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف ہے جہاں سے ہر آدمی عشق و محبت سے لبریز ہے الحمدللہ۔ تو یہاں اس قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، یہ شرط ہے کہ پہلے رسول اللہ ہے اور پھر اللہ کی وحدانیت ہے۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہتا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری ایک جماعت ہے، جس میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، ہم تو رب محمد کو جانتے ہیں، جس رب کے ساتھ اللہ کے محبوب نے ملایا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ یا
توحید کی بات، یہ میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا کہ توحید اللہ کی وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم میں سے الحمدللہ کوئی بھی مشرک و بدعی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رزاق ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک وحدانیت، لیکن وحدانیت کے بعد اگر عشق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تب ایمان کامل ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت سے مشرکوں میں بھی ایسے لوگ تھے، مشرکوں کے اندر جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ عیسائیوں میں بہت سے لوگ اب بھی ہیں، اس وقت بھی تھے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے تھے۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ تھے، منافقین میں بہت سے لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت، اور اس وقت بھی پرویزی، چکرالوی، مرزائی اور دوسرے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی وحدانیت کا معاملہ نہیں ہے، اگر ایمان کی مضبوطی ہے، ایمان کی کاملیت و اکملیت ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلی شرط اور عین ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے۔ فرمایا پھر اگر تم محبت کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام کو اپنا لو گے تو کیا ملے گا؟ ہم نے الحمدللہ عمرہ شریف پر حضرت صاحب کے ساتھ سعادت حاصل کی ہے، تو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں، جن کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو ٹپکتے تھے، جن کے بیٹھنے سے معلوم ہوتا تھا، اٹھنے سے معلوم ہوتا تھا، نماز سے معلوم ہوتا تھا، سلام سے معلوم ہوتا تھا، گنبد خضرا کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے اور نکلنے سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ موجود ہے، اور یہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف سے ملا ہے۔ اللہ فرمایا اگر تم محبت کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اسی حضور کی محبت کے صدقے، حضور کی غلامی کے صدقے، حضور علیہ السلام کے ادب کے صدقے، حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر کے صدقے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اگر محبت کی ضرورت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہوگی، ضرورت ہوگی، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ مولانا ظفر علی خان صاحب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا ظفر علی خان کب مسلمان ہو گئے؟ نماز تو پڑھتے ہو، روزہ تو رکھتے ہو، عبادت تو کرتے ہو، خطیب تو ہو، امام تو ہو، حافظ و قاری تو ہو، ساری زندگی علم میں گزار دی ہے، تو کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو۔